السلام علیکم لسنرز. آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے چھوٹی دنیا اور اس کی رائٹر ہیں الیزے. اس وقت پورا صحن لالٹینوں اور اسٹریموں سے سجا ہوا تھا. لگژری کاریں اسلام آباد کے علاقے B17 میں واقع بیگ مینشن کے دروازے پر پہنچ گئیں. گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی. دلہن کے کمرے میں مسز بیگ سفید ڈیزائنر ڈریس میں کھڑی تھی. انہوں نے دلہن کے بستر پر پڑا شادی کا جوڑا دیکھا اور وہ پریشان تھی. ہاتھ میں موبائل پر میسج جگمگا رہا تھا. ممی میں اس انکل سے شادی نہیں کر سکتی، سوری. کچھ منٹوں کے بعد خاندانی ملازمہ باہر سے دوڑ کر آئی. اس نے اپنا سر نیچے کیا اور مسز بیگ کے کان میں سرگوشی کی. ہم نے پوری حویلی میں تلاشی لیا میڈم، لیکن میڈم کہیں نہیں. مسز بیگ کی ٹانگیں لرز رہی تھی. وہ تقریباً زمین پر گری پڑی تھی. وہ کہاں گئی؟ میڈم وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی. وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے خاندان کی عزت کا نہیں سوچا. یا اللہ، سب مہمان باہر ہیں لیکن دلہن جو مرکزی کردار تھی شادی سے بھاگ گئی. مسز بیگ نے آنکھیں بند کی اور چیخی. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الوی بیگم فیملی کو کیسے جواب دیں گے؟ نوکرانی نے کہا. میڈم ہم اس کا حل تلاش کریں گے، آپ پریشان. اسی دوران ہلکی سی آواز آئی. میری بہن کہاں ہے؟ مسز بیگ نے اوپر دیکھا. جب اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی دروازے پہ کھڑی ہے تو اس کی آنکھیں اچانک حیرت سے چمک گئیں. اس نے نوکرانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، الوی خاندان نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ بیگ خاندان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹی چاہتے ہیں. بالکل. اس نے مسکراہٹ کے ساتھ سامنے چھوٹی بچی کی طرف دیکھا. اس کی نازک کمر، سلنڈر ابرو، لمبی اور مخملی پلکیں، چھوٹا سا باریک ناک، کالے بال جو پونی ٹیل میں سمٹے ہوئے تھے اور ماتھے پہ آتے بیبی کٹ، شفاف اور دودھیا رنگت. قد مشکل سے 5 فٹ ہوگا اور بڑی بڑی کالی آنکھیں جس پر بڑا سا گول چشمہ لگا ہوا تھا. وہ چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی. دیکھنے میں مشکل سے 16-17 سال کی لگتی ہوگی، بالکل باولی سی. یہاں آؤ بیلا. وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تھوڑی سی خوفزدہ تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں آنے کی اہلیت نہیں رکھتی. وہ عام طور پر پہلی منزل میں نوکرانی کے کمرے میں رہتی تھی. میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، یہ گڑیا دینے کے لیے. اب ان کی شادی ہو رہی نا. آئی سویئر میں نے سارے کام کر کے آئی ہوں اور مہمانوں کے سامنے بھی نہیں گئی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا. وہ چھوٹے ہاتھوں سے اپنی قمیض کا ہیم دبوچے کھڑی تھی. مسز بیگ کی آنکھوں میں حسد بھرا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیلا تمہاری بہن چلی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ اور کام کرنا تھا. وہ کھو گئی ہے. اوہ. بیلا چونک کر منہ کھولا تھا. مسز بیگ نے بات جاری رکھی تھی. آپ جانتی ہیں کہ دلہن کے منتظر باہر سارے لوگ موجود ہیں. اگر وہ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کے بابا کا کتنا مذاق اڑے گا. اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ ہلایا اور اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر معصومانہ جواب دیا. تب تو ہمیں آپ ہی کو جلدی سے ڈھونڈنا ہوگا. پاگل لڑکی. مسز بیگ نے اندر ہی اندر اس کی عقل کو سلامی پیش کی، لیکن پھر آنکھوں میں پانی لا کر بولی، مجھ پر احسان کرو کہ میری پیاری بچی، میں ہوں تو تمہاری ستیلی ماں، پھر بھی میرے لیے نہیں تو اپنے پاپا کے لیے. میڈم میں. اس نے حیرت سے اس ہستی کو دیکھا جو اس پر ہر روز ایک نیا ظلم کرتی تھی، مگر اس باولی کو کیا سمجھتی. اس نے بیلا کا کندھا دبایا اور کہا، دیکھو آپ کو شادی کا یہ جوڑا پسند آیا. اس نے سر اس بات میں ہلایا اور مسز بیگ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری. نکاح کا ویڈیو کال پر ہوا تھا. بیلا بیگ اور ریان الوی جیون ساتھی بن گئے تھے. وہ اس 17 سالہ چھوٹی سی لڑکی کو 36 سالہ ایان الوی کے سپرد کر دیا گیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں ویزا کلیئرنس کے بعد ننھی بچی کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا. وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی. اس کے ساتھ ریان کا قریبی دوست تھا جو اسے امریکہ سے لینے آیا تھا. بیلا کا برا حال ہو رہا تھا. عجیب سا خوف تھا. بھائی ابھی زوں زوں کر کے ہاتھوں سے جہاز بنا کر مجھے پریوں کی دنیا میں لے جائے گا نا. اس نے ناک پر آگے کیا ہوا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے چمکتی سی آنکھوں سے ساتھ بیٹھے ریان کے دوست شیر خان کو دیکھا جو ہکا بکا سا اپنی سسٹر ان لا کو دیکھ رہا تھا. بالکل. وہ دل میں زور سے ہنسا تھا کیونکہ جو ریان اسے شیر کی بجائے گیدڑ خان سمجھتا تھا، اس کی قسمت میں یہ نمونہ لکھ دیا گیا تھا. زوں زوں.
ابھی وہ یہی سوچ کے مزے لے رہا تھا کہ بیلا پھر سے بولی، اچھا بھائی، اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبایا اور پھر شیر خان کو دیکھ کر بولی، چا؟ شیر خان تو بس ریان کے ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کتنا مزہ آئے گا، اسے رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں سی گریڈ آنے تک سب سنا تھا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا تھا، جہاں سے وہ سفید روسی فراک پہن کر ہلکا پھلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ اور بالکل پری لگ رہی تھی، اور پھر سے ریان ویلا لے گیا تھا جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی تھی، وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ریان الوی اپنے مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر پہلا بیٹھا تھا، وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے، باریک لب اور اس کے دلکش ابروز کے چہرے پر چار چاند لگاتے ہوئے وہ ذہین اور خوبرو توانا مرد تھا۔ سر مس بیگ اور اس کا لور بھاگ گئے ہیں، سیکرٹری اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ اسکیپڈ؟ اس نے ابرو اٹھا کر سیکرٹری کو دیکھا تھا۔ جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سرد لہجہ۔ سر، وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، ان کی دوسری شادی سے جو چھپ کر کی گئی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنی سی دیر میں شیر خان گیدر خان اسٹڈی میں تشریف لے کر آئے تھے۔ برو، یو ہیو اسٹوپڈ بٹ ویری پریٹی وائف، گیدر خان نے ہنستے ہوئے ریان کو کہا تھا، لیکن ریان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سر، میں جاؤں؟ سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو، ایوری سیکنڈ از ویری امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہری اپ۔ گیدر خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا تھا۔ ریان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان کی آخری خواہش جو ریان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی سی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے اپنی گود میں رکھے اور منہ پہ سفید جالی نما گھونگھٹ لیے۔ ریان قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں نے دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی۔ ریان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائیں اور مسکرا کر کہا، جیجا جی۔ اوہ، آئی ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دی۔ ریان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بول ہی نہیں پایا کہ اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک انڈر ایج لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا تھا۔ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریان کے کندھے تک آتا ہوگا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریان نے ایک لمبی سانس خارج کی خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سرد لہجے میں پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائیں اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائی، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چہک کر بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریان نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور گھومی۔ اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اور پھر رک کر اسے دیکھا۔ میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئی خیال پر لعنت بھیج کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، سمجھی؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک مجھے میری بہن مل نہیں جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے۔ اچھا، واقعی؟ ریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری تھی۔ چھوٹی دنیا کو اب کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پہ موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ ہنسے یا روئے۔
اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدار بتانی چاہیے، مجھے اتنی ہی نہیں اتنی زیادہ بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ ہی بھر گیا ہوگا، ریان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانا لگا دے۔ اور بیلا اپنی سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی تھی۔ بوا اسے آتا دیکھ کر مسکرائی۔ مسز ریان میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھلا کر بوا کو دیکھا اور بولی، وہ میرے شوہر نہیں ہیں بلکہ میرے جی۔ اگلے ہی لمحے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا تھا۔ آپ بیڈ میں ہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ بیڈ مین ہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پل ریان اسے کندھے سے کھینچتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا اور بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا تھا۔ بیلا بیزار سی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریان ٹھیک اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز سا ہو کر پوچھا، جیجا جی کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں تو پھر آپ کو کیا کہہ کے بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ریان جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ اس چھوٹی سی دنیا میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے پھر کہیں بنا نہ رہ سکی۔ آپ فلم میں ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی ابرو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اصلی ہے نا؟ ریان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول ٹرے رکھ کر بوا باہر چلی گئی تھی۔ بیلا تو اتنا کھانا دے کے اسے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور ریان یہ سوچ رہا تھا کہ سچ میں اتنے معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ کیک تو بہت یمی ہے، واہ! وہ ایک ڈش ٹرائی کرتی رہی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی رہی۔ آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں تو مرضی آپ کی۔ اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل، وہ یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے پیارے اور بڑے کمرے میں رہے گی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، فیری ٹیل جیسا خواب۔ دروازے پر دستک ہوئی اور بوا اندر آئی۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئی آپ؟ اور آپ نے یہ کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ نہ مجھ سے یہ زپ نہیں کھل رہی تھی تو بیلا نے آنکھ مسلتے کہا، چلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کر پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ بوا اس سوال سے حیران سی ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں، گھر کی نہیں، مجھے اسموکی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی۔ اسموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اسموکی میری کیٹ۔ میڈم ناشتہ تیار ہے، میں آپ کے کمرے میں لے آؤں کہ آپ نیچے آ کے کریں گی؟ بوا نے اس کو پریشان دیکھ کے بات بدلی تھی، میں نیچے آتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریان بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ آج نیو یارک میں سورج مہربان ہوا تھا، ایک روشن دن کے ساتھ۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں بازو تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط مسلز نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جبکہ وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کی طرف آئی تھی۔ گڈ مارننگ جیجا جی، بڑی ہی مسکراہٹ سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی؟ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا اور اسی وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کانوں کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے کو ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بیوقوفوں کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا سمجھ تھی؟ پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر کے بولی، اوہ ہو جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ اٹ از سو بورنگ۔ ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریان ناشتہ کرتے ایک ایک نظر اس پر ڈالتا ضرور تھا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ پہلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟ بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ یک، ہاؤ ڈسگسٹنگ۔ ریان کے منہ سے اس کے لیے یہی الفاظ نکلے تھے۔ آرام سے کھاؤ، کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں؟ ریان نے سرد لہجے میں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی؟ ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو۔ ریان نے اپنی 36 سال زندگی میں کبھی کسی کو چپ کرانے والا کام نہیں کیا تھا اور آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ آپ بھی میڈم
جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا، پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پیو۔ پنکی پرومس؟ بیلا نے معصومیت سے اس کی طرف لٹل فنگر کی جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا۔ پھر وہ مسکرا دی اور ریان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی پنکی پرومس والی حرکت پر۔ ریان جب دفتر پہنچا تو رہ رہ کر اسے پنکی پرومس یاد آ رہا تھا۔ ریان، یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا نا، کہ اس چھوٹی دنیا سے۔ اس نے افسوس سے آہ بھر کر سوچا تھا۔ گھر میں وہ بڑی LED اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ روم میں گیدڑ خان داخل ہوا تھا۔ وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر کے ٹی وی دیکھتی رہی۔ تو بھابھی رات اچھے سے سوئیں یا؟ گیدڑ خان نے معنی خیز لہجے میں اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آواز میں واضح شرارت تھی۔ بیلا نے اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے سوچا تھا بیلا، آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی۔ آپ کی بار بیلا نے اسے دیکھا کیونکہ گیدڑ خان نے اسے بیلا کہہ کر بلایا تھا۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی، آپ نے کچھ کہا؟ گیدڑ خان نے جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کے رد عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا۔ پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی۔ گیدڑ خان کی اس کی اس حرکت پر ریان بےعزتی محسوس کرتا تھا۔ اب تک ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی، صدمہ سا صدمہ، بیچارہ گیدڑ خان۔ ویسے بھابھی، گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کیا اور اس کی طرف دیکھ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے سوئی اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ اور ہنس دی۔ گیدڑ خان بھی ہنس دیا تھا۔ اچھا آپ میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کرنا چاہی۔ کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گیدڑ خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا اور پھر ہنسی دبا کر اس سے پوچھا، آپ کا مطلب ہے ریان جی؟ وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ گیدڑ خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑا دیا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریان؟ یس۔ کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ریان۔ اٹس اپ ٹو یو۔ اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کی ہے یا نہ۔ کیا کہا ریان نے؟ گیدڑ خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اٹس اپ ٹو یو۔ واہ بھابھی، چلے پھر۔ کچھ ہی دیر میں کار ریان انٹرپرائزز کے باہر تھی۔ بیلا کار سے اتری تھی جب ریان کا سیکرٹری اس کے پاس آیا تھا۔ میڈم سر میٹنگ میں ہے، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں۔ اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی۔ سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ حکم شیر خان اور گیدڑ خان کے لیے تھا۔ اسے اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو میری سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے۔ اور اگلے ہی پل اس کی کار چھو منتر ہو گئی تھی۔ ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنے مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ جلدی سے بولی۔ بھلا ریان کو کون انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا جان اجازت نہ دے۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم جگمگا اٹھا تھا۔ جیسے اس کے چھوٹے دماغ نے کوئی پلان بنایا ہو۔ رات ریان سٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس؟ چھوٹی دنیا اپنی نائٹ ڈریس میں، جو کہ کھلا پجامہ اور اوپن شرٹ جس میں پیلے رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے، اندر آئی۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں سٹڈی میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے ابرو اٹھا کر اسے سر تا پاؤں دیکھا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے۔ پلیز؟ میں ڈرائنگ کر کے واپس کر دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سی آنکھوں میں اس لیے اسے معصومیت سے دیکھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منانے کی منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا
اور پھر نظر کا زاویہ سفید گردن چہرے سے گردن پر گیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا۔ جی جیجا جی، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ جو تمہاری شرٹ کے بٹن۔ ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور باقی اسی طرح باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا سی شرمندہ ہوئی۔ اوہ! گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے گلاس پہ جو کیبنٹ تھا، اس سے ریان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف، یا اللہ مجھے صبر دے، ریان کے لبوں سے آ نکلی تھی۔ وہ اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظر سے ٹکرائی تھی اور اسی دوران فرینچ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظر ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ریان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می! ریان کو اپنی چوڑی پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ ہوا، پھر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش! اور بیزار سا سرد لہجے میں بولا۔ بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھی گئی جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 گورے اس کے یو اسکرین کے سامنے آنے پر بغور اسے دیکھنے لگے اور وہ دوبر کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیڈ سیٹس لگائے اور سامنے اسکرین پر موجود ان گوروں میں سے ایک ولیم بھی تھا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا تھا۔ بولا، کچھ نہیں باس، ویسے میں نے نہیں، یہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پیٹائٹ۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ What if I withdraw shares؟ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا تھا۔ لیٹس اسٹارٹ میٹنگ۔ چھوٹی دنیا صوفے پہ بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی جبکہ اس کی نظر سامنے پڑے ریان پر پڑی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کر دیا۔ یہ رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور ابرو۔ وہ آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنی بنائی ہوئی شاہکار پر ایک کہکا لگایا تھا۔ ہا ہا ہا! وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون بھی اس سے اچھے ہوتے ہوں گے۔ اب صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی، ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران ریان نے ہیڈ فونز اتارا اور اس کے ہنسنے کی آواز اس کے کاندھوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا! اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر گڑا پڑ گیا تھا اور ریان محبوب سا اس کے کھڑے میں ڈوبنے لگا تھا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ اور وہ ہا 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 ہا، وہ یہ دیکھے اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں سے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اچھا سوری جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہوں۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سرد لہجے میں وہ گرجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے اٹھائے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی، گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کیجیے گا، آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی، پلیز۔ ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو ایسے لگا جیسے وہ بھی اسے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پھر کچھ پل میں ہی ریان کی بھاری آوازیں اس کے کان کے پیچھے سے آئی تھی، کال می ریان۔ پھر اس کے سندر منہ پر پھونک ماری تھی۔ دھک دھک! چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا۔ پہلا احساس روح تک اترا تھا۔ مکھڑا سرخ ٹماٹر، کسی مہتاب کی طرح، شاعر کے خواب کی طرح، اور اوپر سے معصومیت واللہ۔ ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا تھا اور پھر 2 نین کھلے تھے۔ اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ اسٹڈی سے رفو چکر ہوئی تھی۔ ریان نے بڑی دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا تھا۔ ہاؤ ریڈیکیولس! بیلا نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو ابھی بھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اف! پھر ہاتھ کانوں کو لگائے۔ استغفار!
اگلے دن وہ جلدی اٹھی تھی، انتہا کی بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے اٹھ کر نوکروں کے ساتھ مل کے پورا گھر صاف کرتی تھی، پھر اسموکی کو کھانا دیتی تھی اور پھر اسکول جاتی تھی۔ لیکن اب اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ واش روم میں گئی اور باتھ ٹب کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے بچپن اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا، مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واش روم میں ٹب تک نہیں تھا۔ اسے بہت شوق تھا ٹب میں نہانے کا، اور اب اتنا بڑا ٹب اس کے سامنے تھا۔ بیلا، اگر تم ڈوب گئی؟ پھر خود سے ہی سوال رد کر دیا، بھلا تم کیسے ڈوب سکتی ہو پاگل؟ پھر گرم پانی بھر کر اس میں بیٹھی۔ واہ، کتنا مزہ آ رہا ہے! ہائے کاش اسموکی بھی ہوتی تو اسے بھی اس ٹب میں نہلاتی۔ آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا، اسے دادا سے ملانے۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا شاید نیچے گئی ہوگی۔ مڑنے ہی لگا تھا جب واش روم سے غر غر کی آواز آئی تھی۔ ریان واش روم کے قریب گیا تو اس کی آواز صاف ہوئی تھی، ہنسنے کی، گانے کی۔ یہ پاگل واگل تو نہیں؟ ریان نے سوچا، پھر بولا، چھوٹی دنیا، تمہارے پاس 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، آج دادا سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً نکلی۔ بیڈ پہ لانگ ٹاپ پڑا تھا جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وی شیپ نیک۔ اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی اس کے سندر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی بیبیز، آئی ایم مینڈی، یور اسٹائلسٹ۔ او سویٹ ہارٹ، یور سو کیوٹ، پٹ یور ڈریس آن۔ بیلا تو منہ کھولے اس مینڈی کو دیکھ رہی تھی جو پھر فوراً اسے کپڑے لیے کر واش روم میں بھاگی۔ اوہ ہاؤ شائے، مینڈی نے تبصرہ کیا تھا۔ اب اس کے میک اپ اور بال بنائے تھے اور یہ کام 10 منٹ میں کرنا تھا۔ بیلا، یو آر سو ینگ بٹ یور مین از اسٹرانگ ون۔ وہ آنکھیں مارتی لیکن بیلا کے چھوٹے سے دماغ کے پلے خاک کچھ پڑا تھا۔ پھر مینڈی نے اسے لینسز لگائے تھے جو ہے تو ٹرانسپیرنٹ تھے، مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے تو آنکھوں میں ہلکی سی سرخی آئی تھی۔ اور ٹھیک 15 منٹ بعد ریان موبائل پر بزی تھا جب ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ہائی ہیلز۔ ریان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر وہی ٹھہر گئی۔ لانگ گھٹنوں تک آتا سیاہ ٹاپ، ہلکا میک اپ، پنک لپسٹک، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان جو کچن سے باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر ہی رک گیا تھا۔ ریان کا چہرہ بے تاثر رہا مگر شیر خان کی بتیسی چھپائی نہیں چھپی تھی۔ بیلا ان دونوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھ کر ذرا پزل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رکی تھی۔ شیر خان نے چہک کر کہا، بھابی، یو لک ماشاءاللہ۔ بیلا اپنی تعریف سن کر شرمائی، گال مزید لال ہوئے تھے۔ ریان نے گہری سانس خارج کر کے شیر خان کو دیکھا جو پتہ نہیں کب آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم سے ملنے کے لیے پہلے تمہاری سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، مگر تم تو… ہاں، اچھا یہ کب کہا میں نے کہ میرے بھائی اور ریان کو گلے لگایا؟ یہ کب کہا میں نے میرے بھائی اور ریان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ ریان نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ہو نو مور دین آئی۔ وہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہاں۔ بیلا پزل سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلیں مادام۔ بیلا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ریان نے سوالیہ ابرو اٹھائے تھے۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کے اندر بٹھایا تھا۔ شیر خان اور شکیدر خان نے اپنی سپورٹس کار میں بٹھا کر چلایا۔ بھابی، ڈیڈی کے گھر ملتے ہیں، اور زن سے بیلا سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے ریان کو آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریان کو تھمایا تھا اور کار ڈرائیور نے سٹارٹ کی تھی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریان اس کے جنگلیوں کی طرح کھانے پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے۔ اس کی صحت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ تیز ہوا سے ہی یہ اڑ جائے گی۔ ریان نے اس کی طرف ٹشو بڑھایا تھا اور بلا ٹشو زور سے اپنے منہ پر ملنے لگی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ پھر اس نے ٹشو سے اس کے ہونٹ پر لگی چاکلیٹ صاف کی۔ بیلا مسکرا دی۔ شکریہ جیجا جی۔ ریان نے سرد میری سے اسے دیکھا اور پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہا تو سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا تھا۔ میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بھولا اور میرے پاس ثبوت بھی ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنایا تھا، اور تم جانتی ہو تم کو کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے؟ پورے 5 سال۔
یو کمٹ کرائم۔ بیلا کا تو سر ہی گھوم گیا تھا۔ 5 سال اس نے بے یقینی سے ریان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ امید بھری نظروں سے ریان کو دیکھا تھا۔ لیکن ریان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ لیکن ریان نہیں بولا۔ بیلا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس سے ہونے لگی، لیکن اچانک اسے بریک لگی اور اس کا نازک وجود ریان کی گود میں جا گرا تھا۔ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ دونوں اس حواس باختہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، آگے بچہ آ گیا تھا، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور اپنے دفاع میں بولتا باہر نکل گیا تھا۔ بیلا ابھی تک اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ سوری، پھر ریان کے کندھے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ اسی دوران اس کے لب ریان کے لبوں سے مس ہو گئے، بس ہلکے سے۔ 8 سیکنڈ کا عمل تھا اور چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے میں جا لگی تھی۔ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی تھی، پھر پلٹ کر ریان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ریان کی تو خیر اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر ہی بہت مزہ آیا تھا۔ ریان کے لیے خود یہ ایک حادثہ تھا، مگر چھوٹی دنیا کا رد عمل اس کے توقع کے برعکس تھا۔ گیدڑ خان نے اسے صحیح کہا تھا، اسٹوپڈ بٹ کیوٹ۔ یقیناً آگے بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس کی بے رنگ زندگی سترنگی ہونے والی تھی۔ بیلا سرخ گلاب سی ہو کر مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ لمبا سفر تھا شاید۔ ریان بے تاثر سا موبائل میں مصروف تھا جب اس کی نظر بیلا پر رک سی گئی تھی۔ اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ اشش کر اٹھا تھا، جس کے منہ سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کار سے باہر پھینک دے۔ کوئی اس طرح سوچ سکتا ہے؟ اتنا گندا! کام ڈاؤن ریان، اس نے خود کو تسلی دی تھی، اور پھر اس کا منہ ٹیشو سے صاف کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی گاڑی ایک ویلا میں داخل ہوئی تھی جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریان کو دیکھنے لگی تھی۔ ریان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہم آ گئے ہیں کیا؟ بیلا کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی تھی۔ جب وہ کار سے باہر نکلی تو شیر خان اپنی بتیسی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھی، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ون اینڈ اونلی، دی ایلیگنٹ وومن، مرینا۔ ریان کی سرد نظر اس پہ رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس ہیر پر مرتا تھا۔ وہ ریان الوی تھا، ایک مضبوط مرد۔ کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت پسند آئی تھی، جو اس بے وقوف کی دنیا اجاڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کہاں سے لیا یہ کھلونا؟ اشارہ بیلا کی جانب تھا جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر خان بولا تھا، کیوٹ ہے نا؟ ایٹ لیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گا نا؟ کیوں ریان؟ ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا تھا، ہاں، ویری فنی۔ مرینا کو تو مانو آگ ہی آگ لگی تھی۔ اگر کوئی چھن گیا ہے تو پھر؟ اتنے میں کوئی جاندار آواز گونجی تھی، او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو یو آر ہیئر۔ سالہ نوجوان جو ریان کے برابر کا حسین تھی، 22، مائی برو، لو یو۔ ریان بھی اس کے گلے ملا تھا۔ بیلا، ہی از مائی کزن حارث۔ ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی ہیں؟ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ آپ مجھے ہیری کہہ سکتی ہیں بھابھی۔ اتنی چھوٹی بھابھی؟ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جس کو بیلا کے چھوٹے سے ہاتھ نے تھاما تھا۔ ریان کی نظر بے اختیار اس کے چھوٹے شفاف ہاتھ پر گئی تھی، جو کچھ لمحے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی نظر میں؟ بھابھی، آپ آرام کریں، تھک گئی ہوں گی۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی، مانو پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے۔ گو واش یور ہینڈز۔ وہی سرد لہجہ، میرے ہاتھ تو صاف ہیں۔ دیکھیں، ازلی معصومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، وہ جیجا جی، وہ نہیں، میرا مطلب ہے ریان جی، میں جاتی ہوں۔ تم دبا کے بھاگی تھی، کیا عجیب چیز ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کر وہ واش روم کی طرف بھاگا تھا،
اور واش روم کا منظر دیکھ کے وہ اس کی طرف آ لپکا تھا جو بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریان نے اس کو تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بمشکل نل بند کیا تھا۔ چھوٹی دنیا میری طرف دیکھو۔ نہیں نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہائے ہائے، بیلا اندھی ہو گئی ہے، آنکھیں بند کیے بولی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لینس لگائے تھے۔ ریحان کے کندھے تک تو مشکل سے آتی تھی۔ چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو گی تو کچھ نظر آئے گا نا؟ نہ نہ، لینس میرے دماغ میں چلے جائیں گے۔ ہائے، سیریسلی دماغ ہے تمہارے پاس؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج ہے۔ اچھا دیکھو ذرا، وہاں کاکروچ ہے۔ وہ اب بیلا اسے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریحان کی کمر کے اطراف کسی کوالا کی طرح چپکی تھی۔ کہاں کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا ریحان الوی کا مسلسل صبر آزما رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ موونگ۔ چھوٹی دنیا اب کی بار وہ چیخا تھا۔ جی جی، اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی آنکھوں میں۔ وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ ریحان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دھک دھک، دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے، بندہ ہم سنگل لوگوں کا تو خیال کر لیتا ہے۔ لیڈر خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔ بیلا نے تو دور ہونا چاہا مگر ریحان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ! مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ سوری، آپ کنٹینیو رکھیں۔ شیر خان آنکھ مارتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریحان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریحان نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ کیا آپ ہم بولیں ذرا؟ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریحان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ وہ میری آنکھیں، بیلا نے ہچکی لی تھی۔ ہاں، ریحان اپنے بازو اس کی نازک کمر سے ہٹائے تھے اور وہ دھڑام سے نیچے گری تھی، بہت زور سے۔ آنسو موتی بن کر ٹپکے تھے۔ ریحان نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ سیاہ گاؤن میں جو اب مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، سیاہ سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے پھڑپڑاتے لب، وہ سراپا حسن سی، چھوٹی سی۔ مرینا نے بھی تو بلا کی حسین تھی۔ کیا تھا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہو؟ ریحان کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ نہ بے وفائی کا ڈسا شخص تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی پکڑی۔ چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ریحان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ بھی مجھے مارتے ہیں۔ آپ سب بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ انتہائی معصوم تھی۔ اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا۔ ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اچھا رونا بند کرو شہباز، اچھے بچوں کی طرح۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھو تم سیریس ہی ہو گئی۔ چلو اٹھو اور آگے ہاتھ کیا۔ پہلے سوری بولیں، معصومانہ خواہش کی گئی۔ سوری کی جگہ میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریحان نے بہت نرمی سے کہا تھا، اتنی نرمی سے کہ اسے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ریحان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا تھا، چوکو سکوپ۔ بیلا نے انگلی اپنے گال پر رکھتے ہوئے سوچا اور پھر ایک ڈمپل اس کی گال پر نمودار ہوا تھا۔ وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریحان کا دل کیا کہ وہ اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے۔ ریحان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چھوٹی دنیا اپنے ہاتھ ریحان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اب میں کیا پہنوں؟ مطلب ریحان جی، تم ایسا کرو، یہ لینس اتارو پہلے۔ پر میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو نہیں آتا، بہت بے چارگی سے کہا گیا تھا۔ ریحان چلو اب یہ سب بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ریحان، اس بچی کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں؟ یو نیور لوز مرینا، یو ہیو ٹو ون یو ہیو ٹو ون ہم اگین۔ پرفیوم کی بوتل زمین پر زور سے دے ماری تھی۔ وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ ہاں ریحان، لیٹس سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ہاں دیکھتی ہوں تم مسٹر ریحان اسے پھر کیسے قبول کرتے ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔
ریان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر نہیں ہیں، اس لیے وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں۔ وہ بال بنا کر پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جینس کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں اور اوپر چھوٹے سے منہ پر ہیری پوٹر سٹائل کی اینک۔ سادگی میں بھی قیامت تھی۔ ہینڈسم ہوں نا میں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ، وہ بے خیالی میں بول گئی تھی۔ ریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، جو ابھی تک معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا وہ یہ بند نہیں ہو رہے۔ اپنی کلائی ریان کے سامنے کی۔ ریان نے فوراً اسے بٹن بند کر دیا۔ چلیں اب گھر؟ نہیں، ہم تو دادا جی سے ملنے والے تھے نا۔ ملنے والے تھے، مگر اب وہ گھر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے، ریان نے چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ ریان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دستک پر دروازہ کھلا تھا اور شیر خان دان نکالتا اندر داخل ہوا تھا۔ یار بس کرو، رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، کیوں ہماری معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ اور آنکھ دبائی۔ ریان کا دیکھنا تھا اور وہ فوراً لائن پہ آ گیا۔ میرا مطلب ہے بھابھی کو بھوک لگ گئی ہوگی، جلدی سے لنچ پر جانے، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں بھوک لگی ہے، چھوٹی دنیا ازلی سادگی سے بولی۔ ریان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ حیدر خان نے انتہائی کمینگی سے ریان کو دیکھا تھا۔ لنچ کے دوران شیر خان نے ریان سے پوچھا، برو، یہ تمہاری گردن پر کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً سے پہلے اس کی گردن پہ گئی تھی۔ ریان نے بیلا کو دیکھا، جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی۔ اوکے میں سمجھ گیا، پرزور دیا گیا تھا۔ مرینا زہر آلودہ نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی تھی، جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ حارث کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شاید وہ ذرا مختلف تھی یا ہم عمر۔ تم آج میرے گھر رکو گے، ریان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے۔ ویسے تو بوا ہوں گی بیلا کے ساتھ، مگر پھر بھی۔ ڈن باس، مرینا مسکرائی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی اور کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو۔ تھوڑی دیر بعد ریان نے پوچھا، آپ کی گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں، اسکول میں تمہارے گریڈ اے لیولز کر رہی تھی نا آپ؟ بیلا کو تو مانو سانپ سونگھ گیا۔ اٹس نارمل، وہ مشکل سے بول سکی تھی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی تھی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھے تو وہ پڑھائی میں بھی اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ریان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا، اور مسکراہٹ دبائی۔ جب آپ دادا سے ملے، اگر انہوں نے آپ کے گریڈز کے بارے میں پوچھا تو کہنا آپ کے گریڈز اچھے ہیں۔ بیلا مسکرائی اور کہا، اگر دادا جی کو میں پسند نہیں آئی تو کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ریان؟ گہری دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے جسے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ میں نہیں تھی، بلکہ میری بہن تھی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پر آپ ایک ہی خاندان میں ہیں نا؟ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سوچتی بھی ہیں آپ؟ یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے کوئی بچہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں۔ وہ دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے منہ کے کونے پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ ریان مکمل طور پر مسحور ہوا تھا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ، ریان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ، بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریان نے اس کا مسئلہ آسان کیا تھا۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ۔ گلے لگی۔ ریان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے ہوئے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔
پھر وہ اس کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور لمبی آنکھ بھری تھی۔ تم کتنا سوتی ہو میری چھوٹی سی دنیا، جب میں ساری ساری رات جگاؤں گا تو کیسے جاگو گی تم؟ وہ خود سے سوچ کے مسکرایا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر بوا سمیت سب ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دے کر مڑنے لگا، پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان میری چھوٹی سی مسز، اسے اب جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا، جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ ریان، وہ سب غلط فہمی تھی، جو تم نے دیکھا وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگز دی گئی تھی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ریان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، مگر تم نے کبھی میری نہیں سنی، بلکہ اس کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج جب تم نے اس چھوٹی بچی کے ساتھ تمہیں دیکھا تو میں رہ نہیں سکی۔ مجھے معاف کر دو ریان، آئی ایم ان پین۔ ریان نے یہ 2-4 دفعہ سنا تھا۔ کچھ منظر تھا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے پھر سے یاد آئے تھے۔ کتنی سیاہ تھی وہ رات۔ وہ 25 کا دن تھا، جوان اور وجیح۔ ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر میں پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی۔ یس، اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنی شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جس سنہری بالوں والی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے، آج وہ اسے اپنا دام لینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس لی تھی اور اپنے الفاظ دہرائے تھے جو اس کو حفظ تھے، اظہار محبت۔ شیر خان نے اسے ایئر پیسز میں بیسٹ آف لک کہا تھا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص، ریان کا اپنا باپ۔ ریان نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کے ہی نہیں دیکھا۔ وہ پلٹا اور یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی، اسے سچ میں سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ دل پر تھا، وہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس میں دھڑکنے والی نے اسے اس کی دھڑکنیں ہی چھین لی تھی۔ آتش بازی شروع ہوئی اور وہ اس میں جل جانا چاہتا تھا۔ وہ سچ میں جل گیا تھا۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا، اسے لگا وہ گڑ جائے گا۔ وہ سچ میں گڑ گیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی، وہ مسکراتی آنکھیں جن میں وہ اب کرب تھا، صرف کرب۔ وہ محبت کا ڈسا تھا، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے راست نہیں آئی تھی۔ بھلا محبت بھی کسی کو راست آتی ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں۔ اس کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت رویا، شیرو کے گلے لگ کے۔ وہ چیخ کر رویا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ زمانے بھر کو اداس کر کے، خوشی کا ستیہ ناش کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے، بہت ہی دوری سے پاس کر کے، تمہیں یہ لگتا تھا جانے دیں گے سبھی کو، جا کر ہماری باتیں بتاؤ گے اور بتانے دیں گے، ہم تم سے ہٹ کے وصال ہجراں مناؤ گے اور منانے دیں گے، میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے۔ تو جانا سن لو، اذیتوں کا ترانہ سن لو، کہ اب کوئی بھی سا بھی حال دو تم، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو تم، یا میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا، پڑا ہوا ہوں پڑا رہوں گا، گڑا ہوا ہوں گڑا رہوں گا، اب ہاتھ کاٹو یا پیر کاٹو، میں پھر سے جانا کھڑا رہوں گا۔ بتاؤں تم کو میں کیا کروں گا؟ میں اب زخم کو زبان دوں گا، میں اپنی اذیت کو شان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکان دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفرقے کو چیر کر پھر، میں
مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، میں اب اجاڑوں گا تیرا حصہ، میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ۔ مزید سن لو او نفرتوں کے یزید سن لو، میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا۔ اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا۔ میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب، خود میں اپنے قدموں میں سو گیا ہوں۔ میں اب اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں جی۔ چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پہ پا کر ذرا حیران ہوئی۔ او شٹ، بیلا، ریان جی تو چلے گئے ہوں گے، اور وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں اس سے مسٹر ہسبینڈ کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی تھی؟ نہیں یار، اس نے تو بہت زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا، اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور اسموکی سے۔ پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا باکس اسی میں تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھیں چمکی۔ جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ ارے آپ پھر آ گئے، بیلا نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ گیدڑ خان تو بیچارہ اسے دیکھتا رہ گیا، وہ بے پرواہ سی سنہری شلوار قمیض میں پری لگ رہی تھی۔ بیلا بھابھی، کتنی غلط بات ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ بھلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے؟ اس نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے پرواہ سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سادگی سے اس کو دیکھا، پھر بولی، مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سے۔ کیوں بوا، صحیح کہا نا، اور آنکھ دبائی۔ ہاں، بھابھی آپ تو بہت تیز ہیں، شیر خان نے شرمندہ سا ہوتے کہا تھا۔ بیلا بھی مسکرا دی۔ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ بیلا، ایک بات تو بتائیں ذرا، کون سی چاکلیٹ کھا رہی ہیں آپ سے مطلب؟ وہ جلدی سے اٹھ کے اپنے باتھ روم میں گئی تھی۔ شیر خان کو کچھ عجیب سا لگا تھا، بہت عجیب۔ ایک چاکلیٹ ہی تو تھی، مگر چلو چھوڑو شیر خان، تمہاری قسمت میں بے عزت ہونا ہی لکھا ہے۔ رات آج بہت سیاہ تھی، راتیں تو اکثر سیاہ ہی ہوتی ہیں۔ بیلا کو کچھ عجیب سا ہوا تھا، اتنی سردی تھی، پھر بھی اس کو اچانک سے شدید گرمی لگی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگیں کانپنے رہی تھیں۔ اسے سخت پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اب پتہ چلے گا ریان تمہیں، جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ۔ ہاں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اب خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو وہ اسٹڈی میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے ہلکے گیلے ماتھے پر بکھرائے تھے، مانو ابھی شاور لے کے آیا ہو۔ گہری راز سی سرد آنکھیں، جس کی تپش سے کوئی اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت کہاں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو کا سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بیزاری سے ابرو اٹھائی، اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اس کو بے حد ناپسند تھا۔ یس، بہت جلدی سے اندر آئی۔ صاحب وہ بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ چھوٹی دنیا، اس کے لب ہلے تھے، وہ بھی، اور پھر وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے تک گیا تھا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کمرے کا حال بے حال تھا، ہانپنے کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا، آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے، اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا تھا، اور وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اپنی سیاہ کان سی آنکھیں کھولی جو سرخ پڑ چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل، وہ رک کر صرف یہی کہہ رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے کچھ پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا، پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے اس جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا تھا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا تھا۔ کال دا ڈاکٹر۔ کال کر دی ہے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ حواس باختہ سی وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ شٹ اپ، اس نے
بھی اسی سرد لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیل رہی تھی۔ I said shut your mouth۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس پر کمبل رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر اندر آیا۔ چیک۔ اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی دنیا نے کمبل کو زور سے پرے پھینکا تھا۔ ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھانپ دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر ہکا بکا سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو جلدی سے باہر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بے چارگی سے اپنے اوپر موجود وجود کو دیکھا۔ اسے یوں دیکھنے پر وہ پیچھے ہوا جیسے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ ریان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی تھی۔ اگر وہ اس وقت بے ہوش میں ہوتی تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنے باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور کانپتے لب اس کے لبوں پر۔ اس کا لمس پا کر ریان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا، اس کے لمس نے ویرانی کو پناہ دی تھی۔ اس نے اپنے پر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسک فار اٹ۔ وہ اس کے کان کے لوب پر لب رکھتے سرگوشی کی تھی، پھر اس کے نازک رب اور پھر اس پر جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی روشنی کے بعد آج سورج اپنی پوری بیتابی سے چمکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ دیر یاد آنے پر بیڈ کی دوسری طرف دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا، مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ سامنے سے صوفے پہ بیٹھا سرد آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ایک اور زور سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں کانپ رہی تھیں۔ مجھے پھر سے کہنا نہ پڑے۔ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ جلدی سے بات لے کر نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریان کا مزاج سخت معلوم ہوتا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریان صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ قدم قدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا اور وہ بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کسی مجرم کی طرح۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پر پھیلے، میک اپ سے پاک چہرہ اور بہت اضطراب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ایکسپلین۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر میں نہیں جانتی۔ آپ غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو۔ لیکن وہ رونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ رونا بند کرو۔ وہ گھرایا تھا۔ تم نے کل رات پھر ذرا وقفہ دیا، کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا تھا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ۔ ریان نے اچانک سے کچھ سوچا۔ اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئی۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا آپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا اور کچھ دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی۔ ریان نے دیکھا، تم نے یہ ساری کھا لی؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کو مرینا پر اور غصہ آیا۔ وہ اس قدر گر سکتی تھی۔ اگر وہ گھر پہ نہ آتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن سے اسے دیکھا تھا۔ ریان پہلے آپ پرامس کریں آپ مجھے ماریں گے نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ ریان نے گھور کر دیکھا تو فوراً سے پہلے اس کے پاس بیٹھی۔ کل رات ریان نے اس کے حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری کی تھی۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ میری غلطی ہے، میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ اسٹاپ کرائنگ، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔
بیلا نے اپنا منہ کھولا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ماما، ریان نے اسے رونے دیا، پھر کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ناراض نہیں ہوں بس تم سے۔ میں ابھی اتنی جلدی سوچا نہیں تھا کیونکہ تم ابھی بہت ینگ ہو۔ رات کے کچھ پل اسے یاد آئے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ بالکل بھی نہیں، اور اس کی سرخ ناک دبائی تھی۔ چھوٹی دنیا مزید سرخ ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ، کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے دیکھا۔ آپ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ دادا جی تھے۔ دادا جی آپ؟ ریان خوشگوار لہجے سے بولا تھا۔ بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز قد دادا جی، جن کی چھوٹی سی سفید سٹائلش داڑھی، ریان کی طرح گہری آنکھیں، سفید سوٹ اور سب سے مزے کی چیز چھوٹی دنیا کو جو ان کی ٹین لگی تھی، جو ان کے نصیب سے بھی زیادہ چمکدار تھی۔ ریان کی نظر ان کے پیچھے کھڑی مرینا پڑی تو اس کو 2 سیکنڈ لگے تھے ساری گیم سمجھنے میں۔ اچھا، تو بیلا کو دادا کی نظر میں گرانے کے ارادے سے بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو کو دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دادا جی نے آگے بڑھ کر بیلا کو گلے لگایا تھا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ بیلا کو تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، میری گڑیا۔ ریان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ اگر کرے تو آپ نے صرف مجھے ایک دفعہ بتانا ہے، پیار سے تھپکی دی تھی۔ بیلا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اپنی بہو سے ہی ملتے رہیں گے؟ ریان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا تھا۔ ہاں، آج آپ میرے شہزادے۔ مرینا کا پلان تو فلاپ ہو گیا تھا۔ ریان نے تم تو کینیڈا جا رہے تھے۔ ریان نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور دوسری دادا جی پر۔ بوا، آپ بیلا کو روم میں لے کر جائیں۔ بیلا، آپ روم میں جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں، ریان نے اس کے نرم گال تھپتھپائے تھے۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی نا، جائیں۔ اوکے۔ اس نے اپنی بڑی سی آنکھوں کو بلنک کیا جن میں 2 سرخ ڈورے پڑے تھے، پھر ایک نظر دادا جی کی چمکتی ٹن کو دیکھا۔ دادا جی نہ سمجھی میں ریان کو دیکھا جو بیلا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ریان، اسے میں لے کے آیا ہوں، دادا جی نے اضطراب میں کہا تھا۔ سیریسلی؟ ہاں، یہ آپ کو لے کر آئی ہے۔ دادا جی، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور تم آج کے بعد میرے گھر آنے یا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ Now you can get out and never show me your disgusting face۔ مرینا کے لیے احساس توہین تھا، لیکن وہ عورت کے درجے سے بھی تو کب سے گر چکی تھی۔ بیلا کے لیے اور نفرت لے کر وہ گئی تھی وہاں سے۔ ریان بیٹا، ریلیکس۔ دادا جی، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بیلا کو، آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں پہ نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا حساب دینا ہوگا اسے۔ میں کروں گا بات، دادا جی نے تسلی دی تھی۔ لنچ پر دادا جی کے ساتھ گیدر خان بھی موجود تھا۔ دادا جی، آپ کو نہیں لگتا آج ریان بہت گلو کر رہا ہے؟ حیدر خان نے آنکھ دبا کر کہا تھا تو دادا جی نے بھی بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ہاں، فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ بیلا نے جو کھانا کھانے سے نظر اٹھا کر ریان کو دیکھا جو اثر لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا، وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی توش پا کر اس نے نظر اٹھائی تھی تو نین چار ہوئے تھے۔ بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے، اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی باتوں نے بھی اس کو یاد آئی تھی۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے ویسے دادا جی، آپ کی بہو بہت بلش کر رہی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلد آئے گا۔ ریان اور شیر خان نے یک زبان حیرت سے بولا، دادا جی کیا غلط ہے اس میں؟ میں نے کون سی فطرت سے نوکری فرمائش کر دی؟ ریان نے آنکھوں میں تنبیہ کی تھی، جیسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کیوں گڑیا، آپ کو بیبی پسند نہیں ہے؟ مجھے تو پسند ہے۔ ریان، آپ مجھے بیبی کیٹ، بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی۔ شیر خان اور گیدر خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح نکلا تھا۔ ریان نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ شکل تو اس وقت دادا جی کی بھی دیکھنے والی تھی، جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی، بہت کیوٹ، میری اچھی والی فرینڈ، اس کا نام سموکی تھا۔ ریان، آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا تھا۔
پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں۔ پھر ریان کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا تھا، پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے، کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنرز اور شیر خان اور بوا پارٹنرز ہوتے تھے۔ اور پھر جو چیٹنگ کے داستانیں دادا جی اور بیلا نے رقم کی تھی، چیٹنگ کی، واللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی۔ چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جذب نظر۔ اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کا بہت مس کیا تھا۔ وہ اس سے دور دور ہی بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، جی آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں، ریان نے اس کو بتایا تھا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات پر بڑی غور دیے بغیر ہی بول دیا تھا، پھر کچھ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ریان، نو۔ کیا نو؟ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نو مور آرگیومنٹ۔ ریان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں۔ ریان، میں رونے لگ جاؤں گی۔ اور ریان نے بھی دلچسپی سے دیکھا تھا، جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا ہیم مروڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ پڑھائی پہ فوکس کریں گی۔ ریان کا بھرپور کہکا گونجا، جو سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ وہ صوفہ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی تھی۔ ریان صوفے پہ بیٹھا اسے تکتا رہا، پھر ایک گہری تشویش سے کہا، جی بالکل، چار آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا نے اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اس کو گھورا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب بھی اتنا ہی کہنا تھا کہ ریان کھڑا ہو گیا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریان پھر فارم میں آیا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ زیب تن کیے وہ سخت تیور لیے اس چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان، میں بتا رہی ہوں، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا ہی تھا، بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ لگا دی تھی۔ بیلا اسٹاپ۔ ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب بیلا بھاگتی ہوئی صوفہ کی دوسری طرف اور ریان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ رننگ۔ ریان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں، تھک گئے نا آپ؟ بوڑھے ہو گئے آپ مسٹر ریان، بیلا نے زبان دکھا کر کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھاتا اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریان، میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نا، سوری بول تو رہی ہوں، مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پہ پھینکا، ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پر جھکا، اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان، میری اینک۔ اس نے اپنی اینک پھر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا، جو بدلی سی تھی، دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھی۔ ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پہ رکھتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں کہا، کیا میں؟ بیلا کے لال گال ہوئے تھے۔ ریان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی۔ وہ جھک کر اس کی سانسیں قید کی، پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی تھی، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اپنے آپ پر قابو پڑتا وہ اتنا ہی بول پایا تھا، سو جاؤ، جلدی صبح اٹھنا ہے اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا ہلتی بھی۔ رات کے دوسرے پہر آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ جا بجا سیاہ دھواں، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہوں، جو اب لینے آئے ہوں سخت آزمائش، محبت یا زندگی۔ ایک تو تم کو پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں، محبت کو بدنام کرتے ہیں۔ بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے؟ سنو میری جانا، میں تم کو بتلاتی ہوں، جب آزمائشیں آتی ہیں نا، جب چناؤ ہو محبت یا زندگی میں، تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے؟ تم، بیلا بیگ، اس کی چھوٹی سی دنیا۔ سیاہ دھوئیں میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب لپکا ہے، مگر پھر اس کی نظر مدینہ پر پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا، محبت یا زندگی؟
اور میں نے تمہیں کہا تھا نا زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا تھا وہ سچ میں ہار گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس دھویں میں اپنا آپ بہت حقیر لگا، بے مول سا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ بیلا میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10-12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل میں اس کا ننھا سا ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ ایک گولی زن سے اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا۔ پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش، پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے، پھر اس چھوٹی بچی نے سانس لینی چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون، پھر اس کے سامنے جلتی لاش۔ جانتے ہیں نا کیا اثر کر دیتی ہے؟ وہ پاگل کر دیتی ہے۔ سن لیا ہم نے تیرا فیصلہ تیرا، وہ اور سن کر اداس ہو بیٹھے۔ ذہن چپ چاپ، آنکھ خالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ اس کی ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی، اور اس محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی تھی۔ بیلا، چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو۔ ریان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی مگر اس سے تو آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ ریان نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی ماما کے قتل نے اس کے ذہن پہ گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ ماما، آگ، مت مارو میری ماما، ماما۔ وہ اتنی زور زور سے چیخی تھی۔ بیلا، ریان نے اس کو باہوں میں بھرا، سب ٹھیک ہونا ہے نا؟ میں ہوں نا؟ آپ؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں۔ ریان نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا، پھر صرف اتنا بول سکا، سانسوں کے بغیر کوئی زندہ رہتا ہے؟ ریان کو پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے وہ چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کے بغیر تو وہ جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے، اور وہ اس کی تمام تر اداسیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جھولی میں دنیا کی جہان کی خوشیاں ڈال دے۔ وہ اسے کتنی پیاری لگتی تھی، وہ تو اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اگر کر بھی دے تو اس کی چھوٹی سی عقل ریان کو باہوں میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ میں اس چھوٹی سی میٹھی سی دنیا کو کھا جائے۔ وہ اس کی نیند خراب کر کے خود نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ریان تو بس آہ ہی بھرتا رہ جاتا تھا۔ اب اس کو نیند کہاں آنی تھی؟ میں ہی صرف یوں جاگوں؟ وہ اسی خیال کے تحت اس نے بیلا کی ناک دبائی اور اس پر جھکا۔ بیلا کو کچھ عجیب سا لگا تو آنکھیں کھولیں، مگر اس کے آگے کا منظر اس کی ساری ہوائیں اڑا لے گیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیلا نے اپنے کپاتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریان نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے اس کو گھور رہی تھی۔ ریان نے بہت مزے سے جواب دیا اور پھر اپنا کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان، آپ؟ اس کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ذرا مسامحت کرنی چاہی مگر سامنے والا بھی ریان تھا۔ مت کریں۔ اچھا، میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سرخ ٹماٹر ہوتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے پیار کرو؟ مجھے نہیں آتا، وہ ہڑبڑا کے بولی تھی۔ اس لیے تو کہا ہے میں سب سکھا دوں گا۔ بیلا نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کتنا پیارا ہے۔ ریان نے پھر اسے ایسا سکھایا کہ چاند تاروں نے بھی نظر جھکا لی۔ وہ خود کو اظہار میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، شیر کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آؤ ہم اشک فشائی سے چراغاں کر لیں، رنج ہی رنج مٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ گردنیں کون جھکاتا ہے محبت میں سعید، یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گڑیا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور پھر اس نے ایک وعدہ نبھایا۔ 3 سال بعد بیلا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، اور پھر اس کی زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیفیں سہی تھی، اللہ نے وہ کمی دور کر دی تھی، اور کچھ کہانیاں آدھی ادھوری ہو کر بھی مکمل ہوتی ہیں، چھوٹی دنیا کی طرح ختم شد۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔